السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیو یوٹیوب چینل ہارر بلیک چین وائسز۔ اس کے اوپر میری یہ فرسٹ اسٹوری ہے۔ کیونکہ یہ فرسٹ اسٹوری ہے تو اس لیے آپ کو میں نے ڈسکرپشن باکس میں اپنا واٹس اپ نمبر دے دیا ہے۔ اگر آپ کی کوئی اسٹوری ہو یا آپ تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے یا آپ کو میری اسٹوری پسند آئے تو آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے اچھا لگا تو میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کو شیئر کر دوں گا۔ فی الحال ایک اسٹوری انگریز کی اسٹوری ہے، یہ میں نے سوشل میڈیا سے اٹھائی تھی، تو کافی اچھی اسٹوری ہے۔ اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ تو چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ ہیلو، میرا نام ایلیکس ہے اور میرے پاس زندگی میں گاڈ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، سب کچھ، کسی چیز کی کمی نہیں۔ جو ایک پرفیکٹ آدمی کی لائف ہوتی ہے وہ سب کچھ۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ جو میں جینا چاہتا تھا یا جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں کرتا تھا۔ اپنا گھر، ایک اچھی نوکری، ایڈونچر سے بھری زندگی، سب کچھ تھا میرے پاس۔ اب میں زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا، کچھ ایسا ایکسپیرینس جس میں بالکل ایک الگ ٹائپ کی وائبس آئیں، ایک ڈر ہو، ایک خوف ہو، اور وہ تھا جنگل ایڈونچر۔ جنگل بھی کوئی معمولی جنگل نہیں، دنیا کے سب سے خطرناک جنگلوں میں سے ایک، ایمیزون جنگل۔ میں نے اس بات کے اوپر اپنے دوست کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ آفس سے چھٹی لیتے ہیں ایک ہفتے کی اور چلتے ہیں اور اس جنگل کے اندر کیمپنگ کرتے ہیں اور ایکسپیرینس کر کے آتے ہیں کہ وہ جنگل کیسا ہے۔ میرے اس دوست نے میرے منہ کے اوپر صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا تو پاگل ہے۔ میں پاگل تھوڑی ہوں، میرا مشورہ تجھے بھی یہی ہے کہ بھائی ادھر نہ جا تو بہتر ہوگا۔ لیکن میں نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تو ہے۔ میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے ٹھان لی ہے، میں نے تو کرنا ہے، میں نے جانا ہے تو جانا ہے۔ میں نے آفس سے ایک ہفتے کی چھٹی لی کیونکہ اب میں ارادہ بنا چکا تھا کہ اب جاؤں گا اور میں اکیلا جاؤں گا اور ایکسپلور کر کے آؤں گا اس جگہ کو۔ میں نے اپنے آفس سے چھٹی لی، اپنی کیمپنگ کا سارا سامان اکٹھا کیا جو مجھے خریدنے میں 2 دن لگے۔ وہ سارا سامان اکٹھے کر کے میں نے اپنی کار کے اندر ڈالا۔ اپنی کار کے اندر ڈالنے کے بعد میں اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے گھر سے اس ایمیزون جنگل کا فاصلہ جہاں تک مجھے پہنچنا تھا کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ بہرحال میں 2 سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کرنے کے بعد اس جگہ پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو رات قریب ہونے ہی والی تھی۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوگا رات ہونے میں، شام کا وقت تھا، اچھی خاصی روشنی تھی۔ میں اپنی گاڑی کو جنگل کے اندر لے کے گیا، ایک حد تک جہاں تک میری کار جا سکتی تھی وہاں تک میں اپنی کار کو لے کے گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب میری کار آگے نہیں جا سکتی، میں نے اپنی کار کو وہیں پارک کیا، وہیں پہ کھڑا کیا، اس کو لاک کیا، اپنا کیمپنگ کا سامان نکالا اور نکل پڑا جنگل کے اندر۔ جیسے جیسے میں جنگل کے اندر ڈیپ جاتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے درختوں کا گھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اصل میں وہ درختوں کا گھیرا نہیں، وہ اندھیرے کا گھیرا تھا، وہ ڈر کا گھیرا تھا، وہ خوف کا گھیرا تھا، وہ اس چیز کا گھیرا تھا جہاں ہر بندے کی بس کی بات نہیں کہ وہ جا کے اس کو برداشت کر سکے۔ لیکن کیونکہ میں ارادہ کر چکا تھا اور میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج یا ایمیزون کے جنگل میں ایک رات تو گزار کے ہی جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس جنگل کی طرف چل پڑا، اندر جاتا جا رہا تھا، اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 15 سے 20 منٹ چلنے کے بعد آخر کار میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک سرکل نما جگہ تھی اور وہ درختوں سے چاروں طرف گھری ہوئی تھی، مطلب درختوں کا سرکل اس کے ارد گرد بنا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے لگا کہ یہی بہترین جگہ ہے جہاں میں اپنی کیمپنگ کر سکتا ہوں۔ اس کے قریب ایک ندی بھی تھی چھوٹی سی، تو اس کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بہترین جگہ رہے گی نائٹ اسٹے کرنے کے لیے بھی، نائٹ اسپینڈ کرنے کے لیے بھی، اور فائر بورن کرنے کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے ایک پرفیکٹ جگہ رہے گی، ایک بہترین جگہ رہے گی۔ میں نے زیادہ نہ سوچا، اپنے کیمپ کا سامان ادھر رکھا، سامان نکال کے سارا چاروں طرف سیٹ کیا، کیمپ لگایا۔ اب کیمپ لگانے کے بعد میرا جو اگلا کام تھا وہ یہ تھا کہ میں اس جگہ کو ایکسپلور کروں۔ تو میں اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے کے آیا تھا جس میں نائٹ ویژن بھی تھا، سب کچھ تھا، ایک ہائی ٹیک کیمرہ اور ایک ٹارچ جس کی ضرورت ہر عام بندے کو ہوتی ہی ہے جنگل کے اندر۔ میں نے اپنا وہ کیمرہ اٹھایا اور میں نکل پڑا اپنی دھن میں مست مگن اور اس جگہ کو ایکسپلور کرنے لگا۔ وہ جگہ اتنی حسین لگ رہی تھی،
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ ابھی دن تھا تو مجھے وہ جگہ حسین لگ رہی تھی، روشنی تھی ہلکی ہلکی، اس میں وہ ندی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا وہ شور، اور وہاں وہ چڑیوں کا چہچہانا، وہ درختوں کے اوپر پرندوں کا چہچہانا، اور وہ وہاں کا ماحول، وہ ایک الگ ہی مجھے وائبس دے رہا تھا۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ جو دن میں مجھے جنت لگ رہا ہے، رات میں یہ مجھے جہنم سے بھی زیادہ بدتر لگے گا، اور یہاں پہ میرا جینا بھی مشکل ہو جائے گا، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس جگہ کو میں ایکسپلور کرتا رہا۔ جب میں نے اس جگہ کو ایکسپلور کر لیا تو عنقریب رات ہونے کے بالکل نزدیک آ گئی۔ جب رات بالکل نزدیک آئی، اندھیرا بڑھنے لگا، تو میں اپنے کیمپ کی طرف واپس آیا۔ میں نے اپنے کیمرے کو وہیں رکھا، میں نے چاروں طرف سے لکڑیاں جمع کی۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ اکٹھے کیا، اور میں نے وہاں پہ آگ جلا لی، اور اس آگ کے پاس اب میں بیٹھ گیا۔ اب تک تو دن تھا تو مجھے ڈر نہ محسوس ہوا، لیکن اب کیونکہ رات ہو چکی تھی، اب جو پرندوں کی آوازیں خوبصورت لگ رہی تھی، جو درختوں کا ہلنا اچھا لگ رہا تھا، لہرانا، اب وہی پرندوں کی آوازیں خوفناک جانوروں کی آوازوں میں بدل چکی تھی۔ جھینگر، ٹڈے، بلا بلا کی اللہ فلاں عجیب عجیب سی بلائیں، ان کی آوازیں آنے لگی، وہ اور خوف کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ اور اب وہ ہلتے ہوئے درخت، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جھک جھک کر مجھے بار بار دیکھ رہا ہے۔ اب وہ الگ ہی ایک خوف کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس جب کوئی نہ ہو، جب آپ اکیلے ہوں اور ایسی جگہ ہو، تو اگر آپ کے پاس کوئی نہیں بھی ہے تو آپ کو فیلنگز آتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہے، اور وہی میرا حال تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تو میرے آس پاس ہے۔ میں نے اپنے ڈر کو کم کرنے کے لیے اپنا کیمرہ اٹھایا، نائٹ ویژن میرا کیمرہ تھا، اس سے میں نے اس جگہ کو دوبارہ ایکسپلور کرنے کی میں نے ہمت کی۔ میں آگے بڑھا۔ اب جب میں اس ندی کے قریب گیا تو وہ ندی جو مجھے شام میں خوبصورت نظارہ دے رہی تھی، اب وہ ندی مجھے پیچھے ہٹنے میں مجبور کر رہی تھی۔ موت کا سامان بن کے وہ ندی مجھے نظر آ رہی تھی۔ جو شور اس ندی کا مجھے اچھا لگ رہا تھا، اب وہی شور اس ندی کا میرے قدموں کو کھیڑ رہا تھا، میرے دل کو پھاڑ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اپنا نائٹ ویژن کیمرہ لیا، اپنی حفاظت جو تھی اس کو میں نے یقینی بنایا۔ میں زیادہ دور اپنے کیمپ سے نہ گیا کیونکہ مجھے گم ہونے کا خطرہ بھی تھا۔ جتنا میں اس جگہ کو ایکسپلور کر سکتا تھا میں نے اتنا اس جگہ کو ایکسپلور کیا، اور میں واپس اپنے کیمپ کی طرف آ گیا۔ اب میرا اگلا مشن تھا کہ میں یہاں پہ انہی لکڑیوں کے اوپر اپنے لیے کچھ پکاؤں اور اپنے کھانے کا بندوبست کروں۔ میں نے اپنا باکس اٹھایا، باکس کھولا، اس میں سے میں نے نوڈلز نکالے۔ نوڈلز نکال کے میں نے ان کو ایک برتن میں جمع کیا، اور وہاں پہ میں نے اس کو پکایا، اور پکانے کے بعد میں نے اس کو وہاں پہ کھایا۔ جب میں نے ان نوڈلز کو کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے میں اپنے ساتھ کچھ کچا میٹ بھی لے کے آیا تھا، گوشت بھی لے کے آیا تھا، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ یہاں پہ میں ایک رات اگر آج کی میں نے گزار لی، اچھی لگی تو اور اسٹے کروں گا، تو پھر یہاں پہ میں یہ میٹ کی پارٹی کروں گا، اور میں یہاں پہ جو ہے وہ یہ میٹ پکا کے کھاؤں گا۔ تو میں اس کا بھی ایک باکس اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ لیکن بہرحال فی الحال میں نے نوڈلز ہی کھائے تھے، اور کافی کا میں نے ایک کپ بنا لیا تھا، وہ میں پی رہا تھا بیٹھا ہوا۔ اب میں اس جگہ کو جب چاروں طرف نظریں گھما کے دیکھنے لگا تو یقین جانے میں نے محسوس کیا کہ کیوں اس ایمیزون کو موت کا دوسرا نام بولا جاتا ہے۔ وہ ایمیزون جنگل نہیں، وہ مجھے کسی جہنم سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب میں نے جب کافی وہاں پہ پی لی تو رات کافی ہو چکی تھی۔ جنگل میں آپ کو پتہ ہے کہ وقت کتنا مشکل اور کٹھن ہوتا ہے، اس کو گزارنا کتنا مشکل ہے۔ میں اپنے کیمپ کے اندر چلا گیا، میں نے اپنے کیمپ کی زپ اوپر کر لی، اور جو میرا سامان تھا، باکسز وغیرہ جو بھی تھا، وہ میں نے باہر ایسے ہی چھوڑ دیا کہ یار کون ہی لے کے جائے گا یہاں سے، جنگل میں ہے ہی کون جانوروں کے علاوہ، اور جانور باکسز لے جا کے کیا کریں گے، کھلنے تو ان سے ہے نہیں۔ میں بے فکر ہو کے جا کے اپنے کیمپ کے اندر مست لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا، اپنے نائٹ ویژن کیمرے کو دیکھ رہا تھا، جو میں نے ریکارڈ کیا تھا، وہ دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ میری لگی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کیمپ کے قریب کوئی چل رہا ہے، کوئی پھر رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے جو میرے کیمپ کے پاس گھوم رہی ہے۔ پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی، جو پہلا خطرہ میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ کوئی جانور ہے، اور وہ بھی خطرناک۔ کیونکہ جب آپ جنگل میں ہوتے تو آپ کو سب سے زیادہ خطرہ جانوروں کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دوسری تیسری اور کوئی چیز نہ ذہن میں آتی ہے، نہ آپ کو دور دور تک اس کی کوئی سوچ آتی ہے۔
آپ کو پہلی سوچ جو آتی ہے اور جو پہلی چیز آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں آتی ہے وہ ہے جانور، وہ بھی خطرناک، جیسے ٹائیگر، چیتا، لیپرڈ، شیر، اس طرح کے بہت سارے اینیملز ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی جانور ہے۔ اب چونکہ میں یہ سوچ چکا تھا کہ یہ جانور ہے، تو وہ کبھی میرے کیمپ کے رائٹ جاتا، کبھی لیفٹ جاتا، تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں باہر نکل کے دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس کیمپ کے اندر موجود ہوں تو وہ کیمپ کے اوپر یا میرے پر حملہ بھی کر سکتا ہے، مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اب میں سانس روکے، دلوں کی دھڑکن کو تھامے اندر بیٹھا ہوا تھا اور یہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ کیمپ سے دور چلی جائے، اور میں گاڈ سے پریئر کرنے لگا، کیونکہ مجھے خطرہ باہر محسوس ہو چکا تھا، مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ باہر جو بھی ہے وہ میری طاق میں میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں باہر نکلوں۔ لیکن میرے ذہن میں دور دور تک کہیں بھی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی یا اینٹی کی کوئی سوچ نہیں تھی، میں نے کہیں دور دور تک بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ بہرحال وہ آواز مجھے 15 سے 20 منٹ تک آتی رہی، لیکن 15 سے 20 منٹ بعد مجھے ایسا لگا کہ وہ آواز میرے کیمپ سے دور جا رہی ہے۔ جب وہ آواز بالکل میرے کیمپ سے دور چلی گئی اور غائب ہو گئی، تب میں نے ہمت کی، اپنی ٹارچ اٹھائی، اپنے کیمپ کی زپ کو آہستہ سے نیچے کیا اور میں کیمپ سے ہمت کر کے باہر آیا۔ اس کے بعد میں نے چاروں طرف ٹارچ مار کے دیکھا کہ کوئی خطرہ موجود تو نہیں ہے، تو مجھے کوئی خطرہ نہ نظر آیا۔ ہاں، لیکن ایک حیرت والی بات میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے لیے جو حیرت والی بات میرا انتظار کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جس آگ کو میں جلا کے گیا تھا وہ آگ آخر اب تک ویسی کی ویسی کیسے ہی جل سکتی ہے۔ نہ میں نے اس کے اندر کوئی لکڑیاں ڈالی، نہ میں نے اس کے اندر کوئی دوبارہ تیل ڈالا، یا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ آگ ویسی کی ویسی ہی جل رہی تھی۔ لیکن میرے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے کیمپ کے پاس ابھی کون ہو کے گیا ہے۔ میں نے جائزہ لینا شروع کیا۔ میری سانسیں تب تھم گئی یا میرے جسم کے اندر ٹھنڈی لہر تب دوڑ گئی جب میں نے اس چیز کے قدموں کے نشانوں پہ غور کیا۔ وہ زمین کے اوپر قدموں کے نشان نہیں تھے، وہ میرے اوپر ڈر کے سائے تھے جو پہاڑ بن کے ٹوٹ چکے تھے۔ جب میں نے ان قدموں کے نشانوں کو دیکھا تو آپ یقین جانیں وہ اتنے بڑے تھے، اس کی انگلیوں کے سائز خالی اتنے بڑے تھے کہ نہ وہ کسی انسان کے تھے اور نہ وہ کسی جانور کے تھے۔ یہ دیکھ کر جو میں اب تک سوچ رہا تھا کہ کوئی جانور ہے، وہ میری ساری ہوا نکل گئی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے، اور اب میں اس حد تک ڈر چکا تھا کہ 1 منٹ بھی اس جگہ پہ باہر میرے لیے رکنا ناممکن ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی ٹارچ آف کی اور میں اپنے کیمپ میں جا کے ایک جگہ مرغے کی طرح سکڑ کے بیٹھ گیا، اور میں نے اپنے کیمپ کی زپ اوپر کری اور یہ سوچنے لگا کہ میں نے جو باہر دیکھا وہ محض میرا وہم تھا یا ایک حقیقت۔ میں ابھی اس کشمکش میں مبتلا تھا ہی، یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جو قدموں کی آواز مجھے پہلے آئی تھی وہ مجھے دوبارہ آنے لگی، لیکن اس بار اس قدموں کی آواز میں خوف بڑھ چکا تھا۔ اس بار اس قدموں کی آواز میں فرق آ چکا تھا۔ وہ فرق کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ وہ فرق یہ تھا کہ جو قدموں کی آواز پہلے آ رہی تھی وہ خاموش تھی، لیکن جو اب قدموں کی آواز آ رہی تھی وہ بھاری تھی، بھاری، بہت زیادہ بھاری، اتنی بھاری کہ جو میرا دل پھاڑ رہی تھی، اور وہ کبھی میرے کیمپ کے لیفٹ جاتی، کبھی میرے کیمپ کے رائٹ جاتی، اور مجھے ایسا لگتا کہ وہ چیز جیسے بس میرا انتظار ہی کر رہی ہے کہ میں باہر نکلوں۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ میرے لیے اپنی سانسوں تک کو روکنا مشکل ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن بس ابھی بند ہو جائے گی۔ دوسرا خوف جو مجھے ستا رہا تھا وہ یہ کہ میری نظر اپنے کیمپ کی زپ کے اوپر تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا بس ابھی یہ زپ کھلی، یہ اندر آیا اور اس نے مجھے ختم کیا، اب بس اندر ہی آیا، یہ میری فیلنگس تھی۔ وہ قدموں کی آواز مسلسل آئے چلی جا رہی تھی، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کرکرانے کی آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی کچھ چبانے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی مجھے آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا اب یہ کیا بلا ہے، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟
لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں باہر نکل کے دیکھ سکوں۔ پہلے تو یہ محسوس ہوا، پہلے یہ سوچا، پہلی جو چیز ذہن میں آئی کہ بس ابھی اٹھوں، کیمپ کی زپ کھولوں اور بھاگنا شروع کر دوں۔ لیکن پھر میرے قدموں نے بھی میرا ساتھ نہ دیا، نہ میری ہمت نے میرا ساتھ دیا کہ میں اٹھ کے اس کیمپ کے باہر نکل سکوں۔ وہ آواز اتنی کرکراہٹ والی تھی جیسے کوئی پتھروں کو نچوڑ رہا ہو، پتھروں کو توڑ رہا ہو۔ بہرحال وہ آواز مجھے آتی رہی، میں چپ چاپ ایک جگہ سانس رو کے بیٹھا رہا۔ کچھ لمحے بعد وہ آواز تھم گئی اور وہ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کیمپ سے دور جانے لگی، اور وہ اتنی دور چلی گئی کہ پھر وہ مجھے سنائی نہیں دی۔ اب کی بار میں نے دوبارہ ہمت کی، حالانکہ میرے اندر ہمت بالکل نہ تھی۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں مجھے اتنے شدید پسینے آ رہے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے اپنے کیمپ کی زپ آہستہ سے نیچے کی، ٹارچ مار کے میں نے پہلے باہر کا جائزہ لیا کہ کوئی ہے تو نہیں، اس کے بعد میں باہر آیا۔ وہ آگ جو پہلے شعلے کی طرح بھڑک کے جل رہی تھی، وہ اب جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پہ آگ بجھ چکی تھی۔ دوسرا جو میرے لیے خوف کی علامت انتظار کر رہی تھی وہ یہ کہ جو چیزیں میں کیمپ کے باہر چھوڑ کے گیا تھا وہ ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، اور جو گوشت میں نے اپنے کیمپ کے اس سامانوں کے اندر، اس باکس کے اندر رکھا تھا، وہ باکس کھلا ہوا تھا اور وہ گوشت اس میں سے غائب تھا۔ میں نے دوبارہ جائزہ لینا شروع کیا۔ جب میں اپنے کیمپ کے اسی جگہ، اسی پیچھے والے جو میرا پورشن تھا، جو پیچھے کا حصہ تھا، جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس گوشت کو کسی نے اتنی برے طریقے سے اس کی ہڈی کو توڑ توڑ کے کھایا تھا جیسے کوئی جانور بھی نہ کھائے۔ شیر ہوگا نا، شیر، وہ بھی اس طرح نہیں کھائے گا جس طرح اس نے کھایا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ چکی تھی کہ میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتا۔ میں نے فوراً وہاں پہ اپنا سامان لپیٹا، فوراً اپنا کیمپ میں نے وہاں سے سمیٹا، اور میں نے وہ سب لیا، سمیٹ کے میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اپنی گاڑی کی طرف۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کا وقت برا چل رہا ہو تو نصیب بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، کچھ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری بد نصیبی یہ تھی کہ میں اب راستہ بھٹک چکا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں دوڑتا رہا۔ جب میں دوڑ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا وہی بھاری قدموں کی آواز، وہی دھمک سے بھری آواز، وہی خوف سے بھری آواز میرا پیچھا کر رہی ہے۔ کبھی وہ درخت کے دائیں آتی، کبھی وہ درخت کے بائیں آتی، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، لیکن میں رکا نہیں، میں بھاگتا رہا۔ آخر کار بھاگتے بھاگتے مجھے ایک سیدھا راستہ دکھائی دیا۔ میں نے گاڈ کا نام لیا اور میں نے وہاں پہ بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا میں رکوں گا تو بھی مارا جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر کے دیکھتے۔ لیکن جب میں بھاگ رہا تھا تو ایک چیز میں نے ضرور محسوس کی کہ کبھی مجھے پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آتی، کبھی چیخنے کی آوازیں آتی، کبھی کسی کے مجھے چلانے کی آوازیں آتی۔ میں بھاگتا رہا، میں رکا نہیں۔ آخر کار مجھے دور سے اپنی گاڑی کی جھلک دکھائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ میری گاڑی مجھ سے قریب ہے۔ میں بھاگتا رہا۔ آخر کار میں اپنی کار کے نزدیک پہنچ گیا۔ جب میں اپنی کار کے نزدیک پہنچا تو ایک بد نصیبی میرے ساتھ اور ہوئی کہ اب مجھے اپنی کار کی نہیں مل رہی تھی۔ میں اپنی کار کی کیز رکھ کے کہیں بھول چکا تھا۔ میرے ذہن میں، میرے دل میں خوف یہ تھا کہ اگر میں کیز وہیں بھول گیا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں تو اب یہاں سے میں کیسے جاؤں گا؟ پھر تو موت میری پکی ہے۔ میں اپنے سامان میں کیز ڈھونڈتا رہا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آواز قدموں کی جو کل تک مجھے صرف 2 قدموں کی لگ رہی تھی، اب وہ کئی لوگوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ گھیرا بنا کے جیسے مجھے کئی سارے لوگ مارنا چاہ رہے ہیں۔ خوش نصیبی نے یہاں پہ میرا ساتھ دیا، مجھے میری گاڑی کی کیز مل گئی۔ میں نے فوراً سے اپنی گاڑی کو ان لاک کیا۔ میں نے اپنی کیمپنگ کا سامان اس کے اندر جیسا تیسا میں رکھ سکتا تھا رکھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو سیلف مارا اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو یقین کریں کہ میری گاڑی اتنی بھاری ہو چکی تھی جیسے کسی نے اس کے اوپر ٹنوں ٹن وزن رکھ دیا ہو، جیسے کوئی اس کو روکنا چاہ رہا ہو، پیچھے سے کوئی جیسے اس کو پتھر مار رہا ہو۔ ایسی آوازیں پیچھے میری گاڑی پہ سے آ رہی تھی۔ میں نے بہرحال کار نہ روکی، میں روڈ تک پہنچا۔ جب میں نے روڈ پہ کار ڈالی، کار تو ہلکی ہو گئی، لیکن یقین کریں جب تک میں اس حدود سے باہر نہیں نکلا، اس ریڈ زون سے باہر نہیں نکلا، تب تک مجھے ایسا لگا کہ کئی سائے میری کار کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور کئی طویل لمبے راستے تک انہوں نے میرا پیچھا کیا۔ آخر کار میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پہ ایک چھوٹا سا پیٹرول پمپ اور ایک چھوٹا سا کیفے موجود تھا۔ میں نے وہاں پہ جا کے گاڑی کو بریک ماری اور ایک لمبی سانس لی، ہمت کر کے کار سے نیچے اترا اور کیفے کے اندر جا کے بیٹھ گیا۔
کیفے کے ویٹر نے آ کے مجھ سے پوچھا سر آپ کو کیا چاہیے، تو میں نے اس سے صرف ایک کافی منگائی۔ کیفے کا ویٹر میرے آو بھاؤ دیکھ کے، میرے چہرے کو دیکھ کے سمجھ چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا میں نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے ابھی۔ اس نے مجھ سے آ کے پوچھا سر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو میں نے اسے اپنی پوری کہانی بتائی۔ اس نے مجھے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا سر آپ خوش نصیب ہے جو واپس آ گئے، ایسی جگہوں سے ورنہ کوئی زندہ واپس نہیں آتا۔ ضرور آپ نے کسی ایسی مخلوق کو تنگ کیا ہے جو وہاں پہ آپ کی موجودگی کو پسند نہیں کر رہی تھی، جو نہیں چاہتی تھی کہ آپ وہاں ٹھہریں، آپ وہاں آئیں، اسی لیے اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ شکر کریں اس نے آپ کو صرف تنگ کیا، زندہ چھوڑ دیا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ زندہ واپس آ گئے۔ میں نے میں نے شکریہ ادا کیا۔ میں باہر نکلا کیفے سے، اس کو پیسے ویسے دے کے پیمنٹ کر کے میں نے سوچا میں اپنی کار کا جائزہ لے لوں۔ جب میں اپنی کار کا جائزہ لیتے لیتے اپنی کار کی بیک پہ گیا تو جو میں نے منظر دیکھا وہ ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میری کار کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بڑے بڑے ہاتھوں سے مارا ہے اور بڑے بڑے ناخنوں سے کھرچا ہے۔ یہ دیکھ کر میں شاکڈ ہو گیا کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ یہ تھی میری کہانی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ سوچا تو یہ تھا کہ یہ ایکسپیرینس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ ایکسپیرینس کسی کے کام آ جائے، کسی کو فائدہ دے جائے، اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ایکسپیرینس کو شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری اس کہانی سے کوئی نصیحت حاصل ہوگی۔ صرف 2 باتیں آپ سے آخر میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کہیں بھی جائیں تو سب سے پہلے اپنے دوستوں سے مشورہ لے لیں یا کسی جاننے والے سے جو اس جگہ کے بارے میں جانتا ہو۔ کبھی بھی ایسے کسی جگہ پہ مت جائیں اور کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ تنہا بندہ اگر کہیں مر بھی گیا تو اس کی تو موت کا بھی بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، جیسے کہ میرے ساتھ ہوا۔ وہ تو میں خوش نصیب تھا کہ میں بچ گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوئی، بھائی کو آپ لوگ دعا میں یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انگریز کی کہانی تھی جو میں نے سوشل میڈیا سے اٹھائی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میرا چینل نیا ہے، اگر آپ لوگ اپنی کہانیاں مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنی کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے بولیں گے میں آپ کی کہانی اپنے چینل پہ شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ مجھے اس کو اپنی وائس میں چلانے کو بولیں گے تو میں آپ کی وائس میں چلا دوں گا، نہیں تو میں اپنے طریقے سے اس کہانی کو یہاں بیان کر دوں گا۔ ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔